سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دن میں پیدا کر دیا، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے اپنا پختہ یقین رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اور اگر اللہ نے تمہیں تھام لیا تو کس کی اتنی جرأت ہے کہ تمہیں گرا سکے؟ اور اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ ہمت رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہیں ہرا سکتا ہے۔ اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے کائنات کی کوئی بھی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ رب تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے تو کسی چیز کی خواہش یا حسرت دل میں نہیں رہتی، صرف اس ذات کی محبت ہوتی ہے۔ اور جب ہم اس ذات سے زیادہ اپنے دل میں کسی کو جگہ دے دیتے ہیں تو ہم ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ جو اس چیز کے لائق ہی نہیں ہم اس کو اتنی جگہ دے دیتے ہیں، اور جو اس چیز کے لائق ہے اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا تمہارے رب کو برا نہیں لگتا کہ ہم اس کے بنائے ہوئے دل میں اسی کو نہیں رکھتے؟ ساری عاجزی محبتیں ایک طرف اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ سچی خلوص اور حقیقی محبت ایک طرف۔ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے اظہار محبت کے لیے اپنے محبوب کی تعریف میں سارا قرآن لکھ دیا اور فرمایا کہ جس نے میرے محبوب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یاد رکھیں کہ اللہ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے ہوئے دل کے ساتھ صبر کیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ ہنسنا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ تمہاری ہر تکلیف کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز نہ دے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ جب وہ 2 جہانوں کا خالق ہمارے یقین کی لاج رکھ سکتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے، اب اس سے محبت کی جائے۔ تو کیا ہوا کہ اگر وہ ایک پھول تمہیں نہ مل سکا، ہو سکتا ہے کہ سارا باغ تیرا مقدر ہو، اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تم پر ساری مصلحتوں کی حقیقت کھلنے لگے گی، جب ہر چیز، ہر امتحان، ہر آزمائش کی سمجھ آنے لگے گی، جب تمہیں صبر عطا کر دیا جائے گا، اور ایسا صبر جس کے بعد حوصلوں کو زوال نہیں ہوگا، جب تمہیں مکمل جوڑ دیا جائے گا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے کہ جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔
تو تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ جو مانگ رہے ہو، جس چیز کے لیے تڑپ رہے ہو اور جس چیز کی وجہ سے تہجد پڑھنے لگے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے، کیونکہ اس انتظار کے بعد جو تمہیں اجر ملنے والا ہے وہ تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ یہ جو تکلیف ہے یہ تمہیں صبر کا حوصلہ دے گی، اور یہی تمہاری دعا کی قبولیت ہے، اور یہی التجاؤں کا جواب بھی، اور اللہ کا جواب بھی۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ یقین کے بغیر دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا وہ سب کر سکتی ہے جو تم مانگ رہے ہو، اس کے لیے دینا کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈلتا ہے، اور جس کے حکم سے صبح شام میں اور شام رات میں بدل جاتی ہے۔ وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے، بس تم کامل یقین رکھنا۔ جب کس دل کو اللہ اپنے لیے خالص کرنا چاہتا ہے تو اسے توڑتا ہے اور بار بار توڑتا ہے۔ جب بھی اس دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت آنے لگتی ہے تو وہ رب اس محبوب چیز یا انسان کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ جتنی بار وہ دل دنیا کی محبت کی طرف لپکتا ہے، اتنی ہی بار اس کا دل توڑا جاتا ہے اور اتنا ہی ٹھکرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ دل میں رہنے لائق صرف اللہ کی محبت ہے۔ تو بے سکونی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب ویسا ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہنا ہے، تو پھر خواہ مخواہ خود کو جھنجھوڑ کر رکھنے سے یا پھر پریشانی لینے سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ ان حالات کو لے کر ڈپریس رہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں، اور دوسرا راستہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، جائے نماز بچائیں اور اس سے مدد مانگیں کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے اور جو آپ کا رب ہے۔ فیصلہ اب آپ کا ہے، اور جن دعاؤں میں سچائی ہوگی وہ دعائیں عرش تک جائیں گی، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہوگا وہ رب کی رحمت پا جائیں گے۔ تو تم بھی اسی سے مانگو کہ جس کے در سے خالی جولیاں نہیں جاتی، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی، جس کی فطرت رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے چند گھڑیوں کی مہمان، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنا دی جائے گی۔ زندگی میں بہت ساری خواہشات دعاؤں سے پوری ہوا کرتی ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت تہجد ہے۔ ہر سو اس رب کی رضا کی تجلی بکھر جاتی ہے بندگی کی صورت جب سر سجدوں میں رکھے جاتے ہیں۔ وہ رب ذوالجلال، وہ آپ کی بناوٹوں سے بھی واقف ہے اور ندامتوں سے بھی۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، کبھی رضا عطا کر کے۔ وہ اس دنیا میں کچھ بھی حاصل لا حاصل نہیں ہے۔ اوپر والی ذات جب آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تم اپنی پسند کے راستوں پر چل کر نتیجہ دیکھ لیتے ہو تو زندگی سے خفا ہونے کی بجائے اللہ کے پسند کے راستوں پر چل دیا کرو، کیونکہ جو راستے وہ تمہارے لیے چنتا ہے تمہارے منتخب کیے گئے ہزاروں راستوں سے بہت بہتر ہوتے ہیں، اور جس منزل تک وہ تمہیں لے جاتا ہے اس تک تم اس کی مدد کے بغیر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تم نے جسے اول رکھنا ہوتا ہے تم اس تک آخر میں آتے ہو، اور جب ساری محبتیں تمہیں ٹھکرا دیتی ہیں تب تم در رب پہ آتے ہو، اور جب تم واپس لوٹ آتے ہو تب وہ تمہیں دھتکارتا نہیں ہے بلکہ وہ تھام لیتا ہے۔ وہ تمہیں توڑ کر تم میں داخل ہوتا ہے۔ جب سب اس دل سے نکل جاتے ہیں تب وہ اس میں بسیرا کر لیتا ہے، اور جس دل میں رہتا ہو اس میں اداسی نہیں رہتی۔ وہ دعائیں سنتا ہے مگر وہ رب ہے ہمارا، بادشاہ ہے وہ، اس کی رضا میں راضی ہونا ہمارا اصل کام ہے۔
تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج یہاں ہو تو بے وجہ ہو؟ وہ جو تمہارے ایک آنسو کو اتنی محبت سے سنبھال کر رکھتا ہے تو سوچو وہ ان دعاؤں کو کیسے رد کر سکتا ہے جو صرف اس سے مانگی گئی ہوں، اور وہ ان سجدوں کو نظر انداز کیسے کر سکتا ہے جو صرف تکلیف میں اس کے سامنے کیے گئے ہوں۔ وہ سب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے اور اس کی نظر ہر چیز پر ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھیں۔ ایک چھوٹی سی دعا آپ کی زندگی کو مکمل بدل سکتی ہے۔ جب اللہ نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق عطا کر رکھی ہے تو اللہ نے قبولیت کا وعدہ بھی تو کیا ہے، اور وہ تمہاری ہر ایک دعا کو قبول کرے گا۔ تمہیں بس صبر کرنا ہے۔ شدت سے مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوگی تو یقین کرو کہ قبول ہو چکی ہے، لیکن اللہ تمہیں بس بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ دعا مانگنا اور پھر اسی دعا کا جواب فوراً سے نہ آنا آزمائش ہوتی ہے۔ جب آپ طویل عرصے سے ایک ہی دعا کو مانگتے رہتے ہیں اور اس دعا کا کوئی جواب نظر نہیں آتا تو یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے، آپ کے صبر اور توکل کا امتحان۔ اور جب آپ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں اور وہ کچھ عطا کر دیا جاتا ہے جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، کیونکہ اللہ آپ کی دعاؤں کو آپ کی زبان پر آنے سے پہلے ہی جان لیتا ہے۔ اسی لیے جب آپ دعاؤں کو لفظوں کی شکل نہ دے سکیں تو بس اتنا یقین رکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کے دل کو سن لیا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور اللہ سے بہتر دلوں کو سننے والا اور دلوں کے اندر کی کیفیت کو سمجھنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کی شدید خواہش کی ہوتی ہے اور اللہ نے ہمیں وہ نہیں دی ہوتی، پھر وقتی طور پر ہم مایوس اور اداس ہوتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہمارے سامنے اسی چیز کا وہ منفی رخ آتا ہے جس کا علم ہمیں پہلے نہیں ہوتا، پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہماری اس آفت زدہ خواہش سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ ہوتا ہے نا کئی بار ایسے، تو پھر اب بھی آپ اداس مت ہوں، کیا پتا کبھی آپ کے رب نے خیر کے بنا بھی دیر کی ہے۔ اللہ بھلی خواہشات کبھی نہیں ڈالتا، اور اگر وہ کچھ ڈال دے تو جان لیں کہ اس چیز کے ابھی ملنے میں ہماری بھلائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں آپ سب پر غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ رکھیں۔ اسی لیے اپنے اندر صبر پیدا کریں، کیونکہ اگر کوئی چیز اللہ کو آپ سے راضی کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کا صبر ہے۔ توکل رکھیں، آپ کا صبر آپ کو ان مقامات تک لے جائے گا جہاں پہنچنے کا آپ کی نظر میں کوئی راستہ نہیں۔ جو ہار کے وقت صبر سے کام لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے، اور اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔